السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 40,000 تک تنخواہ لینے والے ملازمین اور پینشنرز کے لیے بڑی خوشخبری ہے، بڑا اعلان کیا گیا ہے۔ یاد رکھیں، یہ 40,000 جن کی تنخواہ ہے، چاہے وہ گورنمنٹ ملازمین ہوں یا پرائیویٹ سیکٹر کے ملازمین ہوں یا پینشنرز ہوں، بڑی زبردست آپ کے لیے خبر ہے۔ چینل پہ نئے ہیں، چینل سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ اسی طرح اپڈیٹ رہیں۔ دیکھیں، جو اس وقت پینشنرز کا اور کم آمدنی والے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ میڈیکل ٹریٹمنٹ ہے۔ میڈیکل ٹریٹمنٹ بہت زیادہ مہنگا ہے، اور جو اس وقت ہمارے پینشنرز ہیں ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، کیونکہ میڈیکل الاؤنس نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور یہ جو سندھ کی حکومت ہے، انہوں نے پہلے بھی بڑا زبردست بجٹ میں بھی اعلان کیا ہے، وفاق سے زیادہ کم اجرت جو ہے، کم از کم اجرت اس میں زیادہ اضافہ کیا ہے۔ پنجاب کے اندر تو اس وقت جو صورتحال ہے بہت زیادہ خراب ہے۔ بیچارے جو پینشنرز ہیں ان کی پینشن میں صرف 5% اضافہ کیا گیا ہے، اور تنخواہوں میں بھی جو سندھ کی نسبت کم اضافہ کیا گیا ہے۔ وہ سراپا احتجاج ہیں، کچھ لیا تو ہے ایکشن وزیر اعظم صاحب نے، ان کو بھی پتہ ہے بیٹل گراؤنڈ پنجاب ہے، امید ہے انشاءاللہ تعالی ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا۔ یہ جو بڑی اچھی خبر ہے، یہ گورنر سندھ صاحب نے سنائی ہے کہ جی کم آمدنی والے افراد کو مفت علاج کی سہولیات فراہم کریں گے، ہیلتھ کارڈ جاری کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، ہیلتھ کارڈ ایک پورے ملک میں بھی چل رہا ہے، لیکن وہ سندھ کے اندر اور خصوصاً کراچی کے اندر بہت کم ہاسپٹل تھے جہاں سے علاج ہو رہا تھا۔ یہ جو ہوگا، اس میں سے آپ کراچی کے مہنگے سے مہنگے اسپتال میں، سندھ کے مہنگے سے مہنگے اسپتال میں 5 لاکھ تک علاج کروا سکیں گے، اور یہ صرف گورنمنٹ امپلائیز نہیں ہیں، پرائیویٹ سیکٹرز کے بھی ہیں اور پینشنرز بھی ہیں۔ پوری تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس سے پہلے میں گورنر سندھ صاحب کا ایک اور بہت بڑا انیشیٹوز ہے، سلوٹ پیش کرتا ہوں، کیونکہ میں ایک ٹیچر ہوں، میں اس پہ بھی ویڈیو بنا چکا ہوں۔ یہ جو انہوں نے انیشیٹو لیا ہے، یہ بہت زبردست ہے جی، کہ یہ دیکھیں 4,58,000 لوگ اس وقت تک رجسٹریشن کروا چکے ہیں۔ یہ صرف سٹوڈنٹس نہیں ہیں، اس میں گورنمنٹ امپلائیز بھی ہیں، پرائیویٹ سیکٹرز بھی لوگ بھی ہیں، گھر بیٹھی ہوئی ہماری مائیں بہنیں بھی ہیں۔ آپ بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور گھر بیٹھ کر $5,000 تک پر منتھ کما سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، اس لیے مہنگائی کا رونا بند کریں، کم آمدنی کا رونا بند کریں، کچھ اٹھ کھڑے ہوں، اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کی کوشش کریں، اور آپ کو موقع فراہم کر رہے ہیں گورنر سندھ صاحب۔ جی بالکل، یہ حقیقت ہے، یہ کوئی خوابوں کی دنیا نہیں ہے۔ آپ یہ کورس کر کے آپ بھی گھر بیٹھ کر، آپ اگر آپ ملازم ہیں تو پارٹ ٹائم میں آپ جو ہے وہ لاکھوں ڈالر کما سکتے ہیں، ڈالر گھر بیٹھے ڈالر کما سکتے ہیں، اور یہ آپ کو موقع فراہم کر رہے ہیں گورنر سندھ صاحب۔ یہ AI کے کورسز ہیں، کمپیوٹر کے کورسز ہیں، اور ان کورسز کی اگر پرائیویٹلی کریں گے تو لاکھوں روپے فیس ہے، تو یہ آپ کو فری کرا رہے ہیں۔ ابھی بھی ٹائم ہے، اپلائی ناؤ پہ، یہ میں ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، آپ اپلائی کریں، اور انشاءاللہ تعالی عید کے بعد اس کے کورسز جو ہیں ان کی آؤٹ لائن آ جائے گی اور یہ سٹارٹ ہو جائیں گے، اس سے پہلے ٹیسٹ ہوگا۔ تو یہ ایک اچھی ان کو جو گورنر سندھ صاحب ہیں ان کا یہ بڑا قدم تھا۔ اب انہوں نے یہ جو قدم اٹھایا ہے، یہ کیا ہے جی، کہ یہ کچھ پرائیویٹ لوگ ہیں جو گورنر سندھ صاحب ان کے ساتھ مل کر، JDC والے ہیں ان کے ساتھ مل کے، یہ بڑا اچھا انہوں نے قدم اٹھایا ہے کہ کم آمدنی والے لوگوں کو علاج فری ہوگا۔ گورنر سندھ کامران ٹسوری نے 40,000 روپے تک تنخواہ لینے والے ملازمین کو خوشخبری سنا دی۔ یاد رکھیں، یہ صرف ملازمین نہیں ہیں، اس میں پینشنرز بھی ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اپنے ایک بیان میں گورنر سندھ نے کم آمدنی والے افراد کو مفت علاج کی سہولیات فراہم کرنے کے لیے ہیلتھ کارڈ جاری کرنے کا اعلان کیا ہے، اور کہا ہے کہ 35 سے 40,000 روپے تنخواہ لینے والے افراد کے لیے عید کے بعد ہیلتھ کارڈ جاری کیے جائیں گے، جن کے ذریعے وہ اچھے اسپتالوں میں مفت علاج کرا سکیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جن کی 35 یا 40 سے کم آمدنی ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے، جن کی 10,000 آمدنی ہے وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس لیے یہ کم آمدنی والوں کے لیے ہے، اور کم آمدنی والوں کا سب سے بڑا مسئلہ علاج معالجے کا ہی ہے۔ کامران ٹسوری نے کہا کہ ہیلتھ کارڈ کے ذریعے 5 لاکھ روپے تک ہیلتھ انشورنس مفت کی ہوگی، اور کم آمدنی والے افراد ہیلتھ کارڈ سے اچھے اسپتالوں میں اپنا علاج کرا سکیں گے۔ مفت ہیلتھ کارڈ کے اخراجات میں مخیر حضرات کا تعاون شامل ہے۔ سب سے بڑھ کے یہ دیکھیں، یہ کوئی سارا بوجھ گورنمنٹ کے اوپر نہیں ہے، ان کا ایک اپنا گروپ ہے، خود بھی بہت بڑے آدمی ہیں، اور ان کے ساتھ بڑے جو NGOز ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ تو اس لیے کچھ لوگ کہیں گے یہ گورنر کا تو کام نہیں ہے، یہ
سندھ گورنمنٹ کا کام ہے تو بھائی یہ گورنر کا کام ہے. اگر پہلے کوئی گورنر یہ کام نہیں کر رہا تھا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ گورنر کا کام ہی یہی ہے, صدر پاکستان کا کام ہی یہی ہے, لوگوں کی فلاح بہبود. اور یہ اس وقت جو کمران ٹسوری صاحب ہیں حقیقت میں یہ گورنر ہاؤس کو اسی طرح استعمال کر رہے ہیں جس طرح ہونا چاہیے تھا. انہوں نے بڑے بڑے یہ اس وقت کام کر رہے ہیں سندھ کے اندر, کراچی کے لیے. اللہ تعالیٰ ان کو اور ہمت دے اور اللہ تعالیٰ ان کا اس کا اجر دے. اور ان کا جو مین مقصد ہے کم آمدنی والے لوگ ہیں, چھوٹے جو ملازمین ہیں اور جو غریب طبقہ ہے, ان کے لیے یہ اقدامات کر رہے ہیں. اور یہ انہوں نے وزیر اعلیٰ سندھ کے ساتھ یہ اکٹھی کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے سندھ اسمبلی میں بجٹ پیش کیا. آئندہ مالی ساٹھ کے بجٹ کا حجم 2244 روپے رکھا گیا ہے. سندھ حکومت کو وفاقی حکومت سے 1353 ارب حاصل ہوں گے. صوبائی آمدنی سے 470 ارب اور صوبائی اخراجات 1411 ارب روپے کی آمدنی ہوگی. مجموعی ترقیاتی منصوبوں پر 697 روپے خرچ ہوں گے. ریٹائر ملازمین کی پینشن پر 220 ارب روپے خرچ ہوں گے. پینشن ختم نہیں ہو رہی, آپ مطمئن رہیں, وضاحت میں نے کر دی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی آپ کو ایکسپلین کریں گے. وزیر اعلیٰ سندھ نے بجٹ تقریب میں بتایا کہ نئے مالی سال کے بجٹ میں صحت کے لیے مجموعی طور پر 272 روپے, جس میں غیر ترقیاتی بجٹ 227 جبکہ ترقیاتی بجٹ 44 ارب روپے ہے. تعلیم کے لیے بھی اتنے ہیں. اچھا, یہ ایک نیچے انہوں نے آلریڈی بتایا ہے کہ جو اچھی خبر ہے وہ جو آلریڈی گورنمنٹ تنخواہوں میں اضافے, یہ رہ گئی تھی کہ سندھ حکومت نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں اضافے کا اعلان کر دیا ہے. گریڈ 1 سے 16 تک کے ملازمین کی تنخواہیں 35% اور گریڈ 17 سے 22 تک سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 30% اضافہ. یہ دیکھ لیں, یہ بالکل وفاق کے برابر ہے. اور پینشن میں 17.5% اضافہ, اور کم از کم اجرت جو ہے وہ 35,550 روپے. یہاں پہ بھی یہ وفاق سے بازی لے گئے. وفاق میں یہ کم از کم اجرت 32,000 روپے ہے. تو سندھ کی حکومت اس وقت سب سے آگے ہے اور سب سے پیچھے ہے جو اپنے سرکاری ملازمین کو انیشیٹو دینے میں, وہ پنجاب کی حکومت ہے. جو بیٹل گراؤنڈ ہے الیکشن کا سمجھ نہیں آ رہی, یہاں پہ بڑی سیاست ہو رہی ہے. اور اب کچھ جو ہے وہ نوٹس لیا تو ہے وزیر اعظم صاحب کا, ان کو بھی پتہ ہے کہ اصل جو الیکشن ہے وہ بجٹ پنجاب سے ہی وہ جیتیں گے تو آگے حکومت بنا سکیں گے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں یہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے میں بات کروں گا. یہ 5% تنخواہ تو ہے ہی پینشن نہ ہونے کے برابر ہے. دوسرا ایک ہماری ریکویسٹ ہے وزیر اعظم صاحب سے کہ جب آپ نے نوٹس لیا اس کا کہ جی تنخواہ پینشن میں کم اضافہ ہے, تو یہ بھی ایک آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ جو پینشن ریفارمز لا رہے ہیں آپ, پینشن اور شریک یاد کی وفات کے بعد فائدہ اٹھانے والے کو پینشن 10 سال ملے گی, یہ زیادتی ہے. بہت سارے لوگوں کا گزارا ہی اسی پینشن کے اوپر ہے جو یہ فیملی پینشن لے رہے ہیں. اس کے علاوہ EOBI پینشنز کی بھی ریکویسٹ ہے کہ ان کی اگر پینشن میں بھی 35% اضافہ بھی کیا جائے تو وہ 3,000 بنتا ہے. ان کی پینشنز کو بھی جو ہے ان کی پینشن میں بھی مزید اضافے کی ضرورت ہے. جو ملک بھر کے پینشنرز ہیں ان کی بھی ریکویسٹ ہے کہ ان کی پینشن تنخواہوں کے برابر بڑھائی جائے. ہم ان کا یہ مطالبہ ہر اپنی ویڈیو میں دہراتے رہیں گے. چینل پہ نئے ہیں چینل سبسکرائب کر لیں, انشاءاللہ اپڈیٹ رہیں گے. اللہ حافظ.